بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد رسول على رسوله الكريم. اما بعد. شادی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک وقت قدردانی، ہر لمحہ اس کا جو ہے انمول بہت زیادہ قیمتی ہے، چونکہ آخر پر سودا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ کام کر کے آؤ، اس کو تم ضائع مت کرنا. آج ہم مسلمانوں کے وقت ضائع کرتے ہیں. کوئی وقت یاد دلائی سے غافل نہ ہونا چاہیے. اسی مہر کے مالک کیسے راضی ہو جائے. کل یہ بات کر کی تھی، محبت اور خشیت یہ دونوں سالک کے لیے لازم ہے، لیکن غلو نہ ہونے پائے. محبت میں غلو ہو جائے گا بھی جتا جائے گی، خشیت میں غلو ہو جائے گا تو بالکل ناکارہ ہو جائے گا. اسی لیے حالانکہ خود حق والا سے انہیں فرماتے ہیں من خشیت میں غیب، ڈرو وہاں سے اللہ آپ کو خالی ہونا ہو جائے. ہمارے میرے تو ٹھیک ہے نہیں، آپ کے انعامات میرے پر لامتنائی ہے، لیکن میں نے حق ادا نہیں کیا. آپ کا اس سے ڈرنا چاہیے. خشیت النبی غلط بھی ہے، ایک اتنی ہو کہ گناہوں سے حائل ہو جائے، یہ خشیت. اسی لیے ذکر لوگوں کے فکر پیدا ہو جائے گی. ابھی یہ ہے کہ آپ نے حج کر کے روانگی گزشتہ جمعے کو مینا میں حاضری ہو گئی تھی. ایک ہفتہ سے پتہ نہیں چلا، سارے ارکان ختم ہو گئے حج کے. اب چند دن اور باقی ہیں قیام کے، پھر واپس جانا ہے. اس لیے افسوس کر اللہ نے حق ادا نہیں کیا. آپ نے مجھے بہت کچھ نوازا، صحت دی، دولت دی، عزت دی، ساری چیزیں آپ نے، لیکن حق ادا نہیں کیا. آپ یہ ہے معرفت اللہ کے بعد کیسے حضرت انعامات الہیہ کو سوچو. ہر چیز جو ہے انسان کی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں. اس سے کامل بندہ بن گیا، باغی بن کر نہیں. آزاد کی قدردانی کرنا چاہیے. ہر عضو جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہے. مالک نے عنایت فرمایا، ہم نے مانگا بھی نہیں تھا، اس کو عنایت فرمایا، لیکن تاکید کر دی کہ جو اس کو تم غلط جگہ میں استعمال کرنا. کل تک میں بالکل ٹھیک تھا، پیروں میں تکلیف شروع ہو گئی. طواف کے آخری شوط تک میں تو بلا تکلیف بالکل محسوس نہیں کی. اس کے بعد بائیں گھٹنے میں شدت تکلیف ہو گئی. پھر تھوڑے بیٹھے، پھر چلے، پھر جسے عربیہ سے وہاں تک آئے، اور اس کا اثر تب بھی ہے. اس میں سورۃ توبہ کے آخری پر نظام کی تخفیف تو ہے سمجھنا، لیکن دونوں پیدا ہوا. وہی امید دماغ نہیں تھا کہ کیا ایسے معذور ہوتا ہے انسان، ایک لمحہ رکھتا ہے. اسی لیے اللہ سے عافیت مانگتا، اللہ عافینا فی الدنیا والآخرہ، عافیت مانگتا رہے. تو جو چیز ہے انسان کی اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اس کو قدردانی کرو. اپنے وقت کو غنیمت سمجھو. کمرے میں دل نہیں ہو، جسم کمرے میں ہے رکھو، اور دل جو ہے بیت اللہ میں لگاؤ. لیکن بیت اللہ بیٹھے ہوئے وہاں کے تجلی اس پر ورود ہو رہا ہے، ثواب ملے گا. جن کو قوت دی ہے وہ جائے طواف کرے، قوت نہیں ہے، عذر ہے، دور ہے، لیکن دل وہی لگا رہے ہیں. وہاں حرام ہے، لیکن بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، اور جسم یہاں پر ہے. ہر نعمت کے بعد اسی لیے شکر ادا کرنا چاہیے. بہت برات کے بعد بھی آپ سے شکر ادا کیا، پیشاب پاخانے بعد بھی ہے، حتیٰ کہ جب ریا خارج تب بھی شکر ہونا چاہیے. انسان کے قبضے میں ریا خارج بالکل نہیں ہے. یہ فلیٹس کہتے ہیں انگلش میں، یہ گھومتی رہتی ہے اندر، وہ ربی کے اٹھتی ہے. جب عز ہوتا ہے تب خارج ہوتی ہے.
اتنی دوائیں ہم لوگ دیتے ہیں ارے خارج کرنے کی، اس میں بھی زیادتی ہوتی ہے، یہ بھی مرض شمار ہوتا ہے، کمی ہوگی مرض میں شمار ہوگا، ہاں تم حرکت بند ہو جاتی ہے، مرض لاحق ہو گیا، یہ ملک کے انعامات ہیں، اس کو جو ہے ہر روز جو ہے اللہ تعالیٰ کا عجیب ہے، ظاہر نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، اندر کا الگ باہر کا الگ، اس کو سمجھو، یہ سالک کے لیے یہ بار بار اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھو، ان کو سمجھو۔ تو آج ہمارے اندر چونکہ بغاوت کا مادہ پیدا ہو گیا ہے، امت میں اکثر افراد باغی ہو گئے ہیں، ظاہری ٹھیک ٹھاک کو دیکھتے ہیں، بہت ہی چیزیں ظاہری ہے اس پہ انہوں نے متوجہ کیاتے ہیں، نفس کو حالانکہ متوجہ کرنا چاہیے آخرت طرف، بار بار اللہ تعالیٰ اعتراضیوں کیوں فرمایا اور میری بس تو وہاں تیاری کر دو، چند دن گئے باہر، مینا میں کتنی باہر تھی، اب تو بالکل سننا تھا، وہ 3 دن میں مینا کے اندر بڑی بار باہر وہ سب ختم ہو گیا۔ ایسی دنیا میں یوں سمجھو کہ دنیا میں ہے تھوڑی دن کے لیے ہے، اور وہ نسخہ دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، اور اس ذریعے بنا نبی رسول کا ذریعہ بنایا، آپ نے مختلف طور پہ امت کو تلقین کی کیسے نیکی کم ہو گئے، انہیں مسجد حق سبھی سمجھ میں بتایا کہ جمعے کے اثر کے بعد نماز بعد بیٹھنے سے پہلے اور 80 بار یہ ترغیب دی ہے، نیکی کما لو، ہر موقع پہ آپ نے فرمایا، یہ ترغیب دی ہے، شان سلام شفقت کی میرا کوئی امت محروم نہ ہو، یا ادنا یا عادت یا عورت یا مرد، سب اس سے برابر ہو، یہ شفقت نبی کی ہے۔ ہر امتی کے چاہتے کے بعد پورے جو امتی ہے 100% جنت داخلہ میں جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ان سے ناراض نہ ہو، یہ نبی بتایا۔ انہیں میں سے جتنے بزرگ کے اولاد ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، لیکن تجربے الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف طور پہ اس کو کہتے ہیں میتھڈ، استعمال الگ ہوتا ہے، ہر ایک الگ الگ، ایسے ہر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کسی کو لگا طبیعت بڑھ جاتی ہے، لیکن لاس کئی طبیعت بھرتی نہیں تلاوت سے، اتنی بار تلاوت کرو گے مزہ آئے گا، پھر ختم پھر شروع، پھر ختم پھر شروع، اسی کے تحت زبان ذاکر دل شاکر، اللہ نے نعمت سے نوازا کو، کتنی نعمتیں ہم کو دینے ہیں، ان کے اللہ متناہی احسانات، توفیق لائی جو تو حاضری ہوئی، پیسہ کوئی نہیں آتا، ایک سے پیسے والے نہیں آتے، نظام حیدرآباد میں سینکڑوں کو بھیجا، ہزاروں کو بھیجا، خود محروم تھے، اس سے کوئی وجہ نہیں ہوئی، وہ نہیں آئے، ان کی اہلیت ہوئی، وہ نہیں آ سکے، دولت میں پورے دنیا میں نمبر 2 میں تھے وہ، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اسے زیارت کرا دی بیت اللہ شریف کی، بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، ان کو توفیق جو الگ الگ ہوتا ہے، بھیجو علم ہو وہ تشریف لے لائے، یہ اللہ نے اپنے فضل کرم سے یہ حرم کی زیارت کرا دی، بیت اللہ کی زیارت کرا دی، اس کی بقا ضروری ہے، شکر کرتے رہو، دن میں کئی مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ، جس کا جو مناسبت ہوتی ہے، ایک بزرگ ہے، ایک شکل ان کا آج رکن گزرے گی، پوری رات رکن گزار دینا، سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے، پوری رات پڑھتے رہے، ایک شکل انہوں نے سجدے گزارے، سبحان ربی الاعلی پورے سجدے میں، ایک شکل انہوں نے قیام گزاری، اس طریقے سے یہ اللہ کی محبت پہ ان کے اندر ریولیوشن داخل ہو گئی،
یہی خامخواہی نظام کہ تمہارے دل اور دماغ اعضاء کے اندر اللہ کی محسرات کرے گا، اسی نہ بیت ہونا ہے۔ اس کے بعد تہجد تردد ہوتا رہتا ہے انسان، بس خود کہے گا کہ بھائی اب تک میں نے جو زندگی غفلت گزاری، اللہ معاف کر دیجیے، غفلت سے آپ نے پناہ مانگی، غفلت شیطان کا شعار ہے۔ کوئی غفلت ہو جائے مومن بہت بیدار ہوتا ہے، ذرا سا بھی چوک ہوگی تو شیطان اچک لے گا۔ ہمارے صالحہ کی فکر کرنا چاہیے۔ ترغیب دی آپ نے مختلف بزرگوں کے جو وظیفے ہوتے ہیں ان میں روح اللہ کا طریقہ ہے، ہم کیسے اللہ تک پہنچے، اللہ تعالیٰ سے کیسے راضی ہو جائے، اور طریقہ نبی کا ہوتا ہے، الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ پہلوان نے کشتی سکھاتا ہے، الگ الگ طریقے بتاتا ہے کہ تم فاتح و مفصول نہ ہو، ایسے اللہ کے نبی نذیر سکھایا تم فاتح و مفصول نہیں بنو، شیطان تمہیں غالب نہیں آنے پائے، اس میں کثرت ذکر کرو۔ یہاں کے پیغام میں چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ کے کثرت ہونا چاہیے، اب قرآن مجید تلاوت ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں درود شریف کثرت و تلاوت، یہ کتاب جو یہاں جو ہے یہ پڑھتے رہو، لیکن کثرت سے درود شریف، کیونکہ ہمارے محسن ہے، محسن حقیق اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے نبی کو بھیجا، نبی نے ہم تک پہنچایا، اسی لیے درود شریف والے دو جملے یاد کرو۔ ایک ہے حکم ربی، سورہ احزاب میں دیا اللہ تعالیٰ نے، ان پر درود سلام بھیجو، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک ہے حق نبی، نبی نے مجھ تک یاد پہنچائی، یہ حق ہے تو ان پر درود بھیجے، دونوں ہو گئے، حکم ربی اور حق نبی، درود شریف کثرت۔ اور بس ہماری جو بڑی بہو ہے ماشاءاللہ، ان کو کہتے ہیں مسلسل درود پڑھتی رہتی ہے، کہ میں چاہتی ہوں اور کچھ پڑھنا تو پڑھ نہیں پاتی، درود بھری رہتی مسلسل، علی اللہ کہہ لیا مسلسل درود پڑھتی رہتی۔ گھر میں اس کا چرچا ہونا چاہیے، وجہ قصے کہانی کے اور لوگ ہیں کہ بھائی ہمارے بچے بھی ہمارے جو ہے ہم سب کو وظیفہ دیتے ہیں بچوں کو، نواسے پوتی پوچھیا اور شاید 13-14 جب ملا کے جب آتے ہیں سب گھر سب یا مون پڑھنا شروع کرو، سب بچے بڑی پیاری آواز لگتے ہیں، بھینی بھینی آواز سے سب پڑھتے ہیں، یا مونی یا مونی یا مونی یا مونی، پھر ہم اسٹیج پر پیسے لا کے ان کو دیتے ہیں، سب جزاک اللہ کہتے ہیں، یہ پڑھتا کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے مانگا، سب بچے یا مونی یا مونی ہوتے رہتے ہیں، کہ برکت بھی ہوتی ہے، پیسے میں برکت ہوتی ہے اور اس میں کفایت بھی ہوتی ہے، مومن کے لیے ضروری ہے، کفایت شادی مومن کا شعار ہے، بزرگ حجی شیطان کا شعار ہے، اسی لیے قرآن پاک کے اندر سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کے خاص بند عباد الرحمن کے نام دے کے کہ یہ 10 خوبیاں ان کے اندر ہے، یہ ہے اللہ سے ہی بنتے ہیں، ان میں سے بھی نہ ببرو جاتے ہیں نہ اصلاح کرتے ہیں، شریعت کو دیتی ہے خرچ کرتے ہیں، منع کے ضرور جاتے ہیں، آج امت اصلاح مبتلا ہو گئی، صحیح زکوٰۃ نہیں دیتی اور شادی بیاہ میں بہت خرچ کرتی ہے، پیسے کے ہم لوگ امین مالک نہیں یاد رکھتے، ایسے واسپور سے جائے گے، ایک ایک چیز واسپور سے جائے گی، قسمت خشیت کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس میں کام فرمایا، سرکاری کام تھا، اتنے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے ملاقات کے لیے، پہلا سوال کیا کیسے آنا، کہ ملاقات کیسے ملاقات ہے، سارا گول کر دیا انہوں نے، یہ بیت المال کا یہ ذاتی بات ہو رہی ہے ہماری، یہ تھے ہمارے قابل، آج ہم لوگ مدرسے میں پنکھا چلتے رہتا ہے، بجلی چلتی ہے، گھر میں بھی ہے پنکھا چل رہا ہے، بجلی چلے کہ ڈرو، پانی کو مت ضائع کرو، چیز کو مت ضائع کرو، ہم سے پاسپورٹ سے جائیں گے۔ شیخ مولانا زکریا صاحب نے مولانا مقدور
قربانی گوشت کو کبھی طلب نہیں کرتے تھے، بوٹی گلی نہیں سب جمع کر لیتے تھے، اس کا قیمہ کرواتے تھے، ایسے کاون یہ اللہ نے کھلائی، وہ دعوت ہے، اللہ نے دعوت ہے، اس کو تم گوشت کو ضائع مت کرو، جو چیز ضائع کرنے والی ہے اس کو بہت کہتے نہیں، ہم لوگ کہتے ہیں روٹی ووٹی پھینک دیتے ہیں، یہ وہی ہے کہ من خشیت الرحمن الغیب، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کام کرو دین کا، خشیت بھی ہے محبت بھی ہو، یہ بدون رحمت کے نام ہوگی، اسی کا نام بیت ہونا ہے، ہمارے اندر دونوں وقت پیدا ہو رہا ہے، اعتدال کے ساتھ، نہ افراط تفریط بالکل نہیں ہو رہا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، ایک منع کیا مایوس شیطان کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ترغیب دی تو مایوس مت ہو، خود جب کہتا ہے کہ حالات پیش آئے کیوں فرمایا گا لا تحزن اللہ معنا، ایسے حالات تھے لیکن یہ آیت آ گئی، ان کے قول نقل کر دیا اللہ تعالیٰ نے لا تحزن اللہ معنا، ایسے جب کوئی واقعہ پیش آئے حسب اللہ ونعم الوکیل، کفار نے دھمکی دی تھی صحابہ کو، اللہ شخص پہ حملہ کرنے والے ہیں، بہت نڈر ہو گئے، یہ جو رسم کیا حسب اللہ ونعم الوکیل، آج مسلمان ان کے دوروں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، مدد تو اللہ کی طرف سے آئے گی، معالک سے مانگے اللہ، ہم کمزور ہیں اور کوئی حساب نہیں، مجھے ذات ہے، کیونکہ ذات اللہ تعالیٰ پہ اشیاء میں قوت اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں، یہ لشکر تھا جہاں پر ہر رائس سمندر میں مچھلی مراج ہو رہی، اس پہلے کھجور کی گٹھلی چوستے تھے، وہ اللہ نے جو ٹانی بنا دیا تھا، گٹھلی جو ایسی خوش ہوتی ہے تو اس کو چوس کے انہوں جہاد کرتے تھے، کھجور جب تک تھا پھر کھجور کو گٹھلی چوس کے پھر اللہ نے دیکھا کہ یہ واقعی میں اللہ ہی کے لیے جان دینے ذات کے لیے، پھر مچھلی آ گئی، ایسی مومن کی جو ہے نصرت آئے گی، یقینی آئے گی، بشرطے کہ مومن ایمان ہمارا بھی کمزور ہو رہا ہے، جب کوئی معاملہ پیش ہے پہلے اللہ سے دعا کرو پھر تبدیل کرو، شریف فرماتے تھے پہلے دعا پھر تبدیل، آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، تبدیل پہلے کرتے ہیں بعد میں دعا کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں فوراً ایمرجنسی بھاگتے ہیں، پہلے دعا کرنا ہے، کہ لے کے دیکھو زندگی اللہ نے دے رکھی ہے اور عموم متعین کی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اتنے تم لگا لو وینٹیلیٹر پہ، اتنے گھٹنے بدلوا لو، یہ تو ذریعہ معاش بنا ڈاکٹر کا، ان کو روزی کیسے پہنچائے گا، ایک ایکسپرٹ کیا آرتھوپیڈی ڈاکٹر بنا دیا، کوئی یہاں کا ڈاکٹر، کوئی دانت کا ڈاکٹر، مختلف چیزیں، یہ ذریعہ معاش اللہ نہیں بنائیں گے، تم ہماری مخلوق کو خدمت کرو گے، علم میں دیتا ہوں، خدمت تم کرو پیسہ تم کو ملے گا، یہ فرق تو ہے ذریعہ معاش بھی ہے، کوئی دکان پر ہے، کوئی مکان بنا رہا تھوی دیتے بھی سب ذریعہ معاش ہے، اللہ پوری قدرتی پہلے تھا یہ منصوبہ آتا تھا تو ہر دنیا جو ہے پھر عیش پرستی میں جو ہے کیسے کرتے دونوں چیزیں ہم تو وہ دیتے لیکن ہوشیار ہے نا، ہم کو نہ بھولنا، خود پہ نکاح کے اندر یہ مضمون ہے کہ تم کو ایک چیز نعمت مل رہی لیکن مجھے مت بھولنا، آج امت مخلوقات کا تم کو بھول جاتی ہے، یا ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، فوٹوگرافی ہو رہی ہے، تمام کیا کیا خرافات ہو رہے ہیں مسلمان، کیسے مسلمان ہے یہ وہی ان کو تعلق اللہ نہیں ہے، اللہ والا تعلق بنواد تو بالکل کہیے نہیں سکتا، ہم تو بس جان چلے جائیں گے لیکن ایمان نہیں طرف کریں گے، کمزور نہیں آئیں گے، ہر ایک چیز پر آنا ہے، توحید غلبہ انتظار کرتا ہے، سب سے اللہ ہوتا ہے نبی پر پھر ولی پر، کوئی قول جو ہے تضاد نہیں تھا اس کا، ذرا سا بھی کوئی ہو دی انہیں تنبیہ ہوتی ہے، یہ تم نے کیا کہہ دیا، رجوع اللہ ہوتے ہیں، واقعی یاد آیا مولا تھا جو بیان فرما رہے تھے، بہت شدمت سے بیان تھا، درمیان میں انہوں نے ایک جملہ سمجھ کیا، یہ بات مجھ سے ہی سنو گے اور نہیں سنو گے،
کوئی معمولی بات ہے، کوئی بات ہی نہیں. بیان کرتے کرتے خود ایک دم سے تنبیہ ہوئی بھارت والا کو، یہ عورت کا سے منظور کا یہ میں نے کیا زبان سے نکل گیا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جو صحیح سنو تو علم ہو جائے گا. یہ تھے ہمارے وزن. اسی لیے اشارہ صلاح نے کفارہ مجلس رکھا ہے. دین کی باتیں سنا رہے ہیں سب کچھ ہے، پھر کفارہ مجلس کیوں رکھا؟ ہم سے تھوڑی سی غلطی ہو کہیں ہو سکتا ہے، کوئی لفظ نکل گیا ہو، کفارہ مجلس رکھا. یہاں پہ مقصد ہے ارضیت. ہم غافل نہیں ہیں، مالک سے رجوع کرتے ہیں. یہ ارضیت کہہ سکتے ہیں. ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اوپر چڑھو تو اللہ اوپر پڑھو، نیچے تو سبحان اللہ پتا ہے. ہر جگہ استدار ہو کہ مالک ہے. اسی لیے چار جملے یاد ہو. اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر ہے. سمیع بصیر علیم خبیر یہ اس پہ استدار ہو جائے گا کہ گناہ نہیں کرے گا. طاعت سے رغبت، گناہ سے نفرت. تو یہاں کل کا سفر بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کا، وہاں پہ خیال رہے گا. اور یہی ہے کہ اللہ محروم حد طاعت کے بعد یہ ضرور دعا کرے اللہ محروم نہ کیجیے گا. آپ نے توفیق دی تلاوت کی، نماز کی، ذکر کی، اللہ محروم نہ کیجیے گا. اسے قبول فرمائیے. جو قانون ہوتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں اللہ نماز کے بعد منہ ہے نماز دے گا. اللہ تعالیٰ بظاہر تو ہے منہ مار دیا اللہ اس سے مسائل ہے. اسی نام اخلاص ہے کہ مالک کیسے راضی ہو جائے، اسے اور میں لگا رہے. یا خلوت یا جلوت، لیتے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے خشیت کے واقعات چلوں. وہاں ناری میں تھا دم اور رحمہ قطب ان کے جو پوتے ہوتے تھے مولانا عبدالحسن نورانہ قطب، اس سے فرمایا کہ خشیت واقعی میں دیکھا میں نے اللہ تعالیٰ کے کروٹ لیتے تھے دائیں طرف. یہ جملہ اسمات فرماتے اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. بائیں کروٹ لیتے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. جب ہر نقل و حرکت پہ یہ جملہ اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. یہ تھے یہ خشیت تھی ان کو. نبی ڈرے ہیں بھائی وہاں کیا معاملہ پیش آنے والا ہے. تو بولے کیوں ڈرتے؟ لے کے شیطان نے ہم کو بیٹھا رکھا ہے. ایک اور بھی ہے عام جملہ یہ ہے اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کب ہے غفور. یہ 14 پارے آخری بتایا کسی میں کوئی گناہ ہو گیا اس نے اصلاح بھی کر دی، توبہ بھی کر لی، بعد میں غفور رحیم. جب کاملین دونوں جگہ لگا رہتا ہے وہ پوری میں ایک جگہ سورہ زمر میں فرمایا اتنی خشیت تھی ان کے اندر تب ان گیا کرو نہیں اللہ غفور رحیم. وہ ایمان سے اور لوریت سے جلد خرید تھا. اللہ نے فتح سے بھی دے دی. دونوں جملے ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ اللہ غفور بعد وہ غفور رحیم. ان چیزوں کی اصلاح کرنا پہلے. ہم جملہ یہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اسے انکار کیا شرط بھی ٹھہرا دی بعد وہ غفور رحیم. نظر نہیں ہونے سے کہ تم ڈرتے رہو مالک سے. بادشاہ سے وزیر زیادہ ڈرتا ہے اور ہر مومن وزیر ہے. ہر مومن وزیر ہے تو وہ زیادہ ڈرے گا. اسی کے نام بیٹھنا. یہ دن بڑھ جائے کام میں رکاوٹ گناہوں میں حائل ہو جائے یا وہاں جا کے کام نہ کھائے گا اس کے بعد جواب کیا جائے گا. یہ ہے دل میں بیت ہوتا جائے تو پھر جب پوری دنیا جنت نام آ جائے. ہر ایک مسلمان کے اندر ہے. آج ہم لوگ تبصرہ کرتے ہیں حکومت پر، حاکم پر اور ان پر. کیا فائدہ کیا؟ اپنے اعمال کا جائزہ کرو. ہم نے کتنے نیکے کمائے کتنے ضائع کیے. نیکیاں مشکل کمائی میں اور ضائع غلام الحوال نے مثال بھی دی. ایک شخص صبح شام تک بہت بہت ٹائم کام کیا اس نے. آج سے تو 2000 نوٹ ہے، پہلے 1000 تھا. کمایا اور آخر میں
اس کو دیا سلے لگا دیا، ایک طرف جو اس کو کہتے ہیں ضائع ہو گیا، مشقت کی صبح شام تک، اور ضائع ہونے ایک لمحہ لگا طرف بڑا جھپٹے پر ضائع ہو گیا۔ ایسی نیکیاں جو ہے تم نے بہت کمائی، اور گناہ کی قدم سے فوراً ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نے خود جو فرمایا وَيَعْفُونَ كَثِيرٌ، ہم بہت معاف کرتے ہیں۔ ایک بات ہمارے اگر پکڑ لے تو انسان ہلاک ہو جائے اس کا۔ سنت سے جب تعلق پیدا ہو گیا، خشیت بھی آ جائے گی، محبت بھی آ جائے گی، دونوں کے اندر خوبیاں ہیں۔ مومن کے اندر یہ خوبی، یہ خشیت بھی ہے اس کے اندر، اور محبت بھی ہے۔ محبت جو ہے ہر کام آسان کر دیتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے اسی کی طرف گم جاتا ہے۔ ایسے اللہ سے محبت کا نام ذکر ہے۔ یہ دعا تصویر کیوں رکھی ہے؟ مجھے تجربہ کیا اس پر، اور اعلیٰ چیز ہے یہ ان کے تجربات ہیں کہ میں نے یہ اس حدیث پر ثابت ہے، اتنے کلمے اس کے اندر نفی اس بات پھر اس بات، اس میں الگ الگ، اس سے دل میں روشنی پیدا ہو جائے گی، قلب میں نور پیدا ہو جائے۔ اس کے ہمارے مشاہد میں اپنایا بہت، ہمارا گھر خاص طور دوام تھا اس بات کا، ہر انسان کو تلقین کی تھی یہ ذکر کرو، بڑے علامہ تھے، بین علوم تھے، اور تھانوی حضرت، اس پہ دوام ہونا چاہیے، دعا تصویر پر۔ اصل کا مقصد ہے کہ قلب اطاعت ہے، آدھا گناہوں سے بچے، یاد الہی میں رہے، کھانی کر دنیا کا، پھر دل بجا دست بکا، دل اللہ کی طرف۔ جس جمعے کا دن تھا، اب حدیث کا یاد رکھو کہ اگلا جمعہ کا انشاءاللہ ملے گا، ہم درشیف کی کثرت کریں گے۔ شب جمعہ کے اعمال الگ، دن کے اعمال الگ، انہیں میں سے شب جمعہ میں سورہ دخان، سورہ صافات، سورہ جمعہ، اور پہلا رکوع سورہ کہف کا، اور 40 بعد چوتھا کرنا، یہ شب جمعہ ہے۔ اور جمعے کے دن میں پوری سورہ کہف پڑھ لیں اور درشیف پڑھ لیں، جتنا پڑھو گے، کیونکہ درشتی کا جو پہلا جملہ ہے، پہلا کلمہ اللہ ہی کا نام آتا ہے، اللہم صلی اللہ، اللہ کا نام پڑھ لیا، اللہم صلی، یہ اللہ کا نام بھی اس میں درود بھی ہو، اسے آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی مجھے درود بھیجو گے تم قریب آ جاؤ گے، ہم بھی تمہیں شفاعت کریں گے۔ اس بندے نے روپے درود بھیجا، اور درود کیا ہے کہ آپ کو ترقی مل جائے، اللہ نے برکت نازل فرما، چون کے میرے کو اللہ متناہی احسان ہے۔ یہ جملے کیوں ہوتے ہیں؟ ان پہ برکت نازل فرمائی ہے، انہوں نے آپ تک پہنچایا، آپ کا راستہ دکھایا، یہ مالک کا راستہ ہے، اس سے مالک خوش ہوں گے، اسے ڈرائے یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور سورہ شام ہفتے بعد رحمت کرنا، اور انہیں میں سے غروب شمس سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، اس پر تھوڑا سا فارغ کر لیں۔ اور ایک ہوتا ہے صورت دعا، ایک حقیقت دعا۔ آج ہم لوگ دعا مانگتے ہیں صورت، ہاتھ اٹھائے دل غافل نہیں، ہاتھ اٹھے یا نہ اٹھے دل طرف توجہ ہو، ہماری سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ والے لیٹے ہوئے دعا کرتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو، لیکن دل سے کنیکشن رہتا ہے ان کا، دل سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ خوب دعا کر سکتے ہیں اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ اللہ میری اصلاح فرما، امت کی اصلاح فرما۔ تو اس میں جب آگے گئے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کو میرے بندوں سے بڑی محبت ہے، میرے بندوں سے کتنی محبت، اپنے ساتھ ان کا بھی نام لیتا ہے، دوہرا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ آج خدا سے یہ ہے اطاعت کرو شریعت کی، سنت کی، مغابت سے بچو، درشی کی کثرت، جب تک مکرمہ میں ہے، حرم کی زیارت، تلاوت، طواف، مدینہ منورہ میں درشی کی کثرت اور تلاوت، اس سے یہ دعا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ تعالیٰ